الدین الخالص. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. حاضر مجلس، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 پڑھی. آئیے اس آیت کو دیکھتے پھر بات آگے بڑھتے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی ہمدردی ہونی چاہیے جیسے انسان کا شریر ہے، انسان کا بدن ہے. مستقامن خروج میں انسان کی باڈی کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں پڑ جائے تدارک شاکر بالصار والحمى، تو پورا کا پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. پورے شریر کو آتی رات میں انسان کو نیند نہیں ہے، اس لیے ایک بھی کاٹا اس کے بدن میں چپ جائے. بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے جیسے عمارت ہوتی ہے. عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے. عمارت کے اندر ایک اینٹ کو بھی نکال دیا جائے عمارت کے اندر کمی آ جائے گی. میرے بھائیوں نبی اکرم فرماتے ہیں ویسے ہی مسلمان ایک دوسرے سے برکت کہاں سے؟ اللہ جواب جیسا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میرے بندو اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، اگر تم تقویٰ والے بن جاؤ گے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو تمہارے اوپر کھول دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بارش نہیں، اللہ نے کہا برکتیں کھول دیں. دکان پہ بیٹھے ہیں کسٹمر مال اس کو بیچ رہے ہیں، ان کی دکان کے پڑوسی میں لاؤڈ اسپیکر پر مودی چلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، وہ لوگ اپنے کام چھوڑ کے جلدی سے نماز کی طرف جا رہا ہے. حی علی الفلاح، آ جا کامیابی کی طرف. آپ نے کسٹمر کو چھوڑنے کو تیار نہیں، آپ نے منافع چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر ہم شکایت کرتے ہیں برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں برکت تب آئے گی جب سارے کام دھندے چھوڑ کے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو ہم مسجد کی طرف دوڑیں، ہم نماز کی طرف دوڑیں. اللہ نے ایسے ہی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ
نیک بندے وہ ہیں، پھر جنتی بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ باقی میرا رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔